حذیفہ بن یمان یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں کافروں کے ساتھ ہر جنگ لڑی ہے. صرف ایک جنگ میں یہ شریک نہیں ہو پائے تھے، اور اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ جنگ ہے جنگ بدر، جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ تھی. ہوا کچھ یوں تھا کہ جس وقت جنگ بدر ہونے والی تھی اس وقت حذیفہ اور ان کے والد یمان، حضرت یمان بھی جلیل القدر صحابی تھے. تو اس وقت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان دونوں مدینہ سے باہر تھے، اور جب یہ مدینہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں کفار قریش مل گئے اور ان لوگوں نے انہیں پکڑ لیا. ان سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا مدینہ جا رہے ہیں. کفار قریش بولے کہ نہیں، تم مدینہ نہیں جا رہے ہو، تم محمد سے ملنے جا رہے ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تم وہاں جاؤ گے، ان سے ملو گے اور دوبارہ خود ہم ہی پر حملہ کرو گے. تم وہاں جاؤ گے، ان سے ملو گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرو گے، کیونکہ ہم مدینہ ان پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، ہم مدینہ جانے والے ہیں، ہم مدینہ جائیں گے. تو کفار قریش نے ان سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ تم جب مدینہ جاؤ گے تو ہم پر چڑھائی نہیں کرو گے، ہم سے جنگ نہیں کرو گے. اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ ہم سے جنگ نہیں کرو گے تب تو ہم تمہیں مدینہ جانے دیں گے، ورنہ ہم تمہیں مدینہ جانے نہیں دیں گے. یہ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. جب یہ دونوں مدینہ پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر ان سے یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے اور ہم نے وعدہ کر دیا ہے، اگر وعدہ نہیں کرتے تو وہ ہمیں یہاں آنے ہی نہیں دیتے. تو اب آپ ہی حکم فرمائیں ہم کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں وہ آب زر سے لکھنے لائق ہے. دشمن ہے قریش اور حضور اکرم اور ان کے صحابہ کے خون کے پیاسے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم اور ان کے صحابہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں سنو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نے جو ان سے وعدہ کر لیا ہے ہم اس وعدے پر برقرار رہیں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہماری مدد فرمائے. ایسی حالت میں بھی ایسے دشمن سے جو ان کی جان کا دشمن ہے، ان کے خون کا پیاسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. یعنی تم دونوں نے جو ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ جنگ نہیں کریں گے تو تم دونوں اس وعدے پر برقرار رہو اور تم دونوں اس جنگ میں شریک نہ رہو. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار، اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ اخلاق، کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی وعدہ خلافی کرنا پسند نہیں کرتے. کوئی یوں ہی انہیں صادق و امین نہیں کہتا تھا، انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ دشمن بھی مجبور ہو گئے ہیں انہیں صادق و امین کہنے پر. اگر کوئی حضور کی شان میں بکواس کرتا ہے تو اس کا واحد سبب یہی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی ہے. اگر وہ حضور کی سیرت پڑھ لیں گے تو حضور کی شان میں اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.